ایک ولی اللہ کے سامنے ایک سادھو آیا، پنڈت ہندو سادھو، مگر وہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ ان کے سامنے آ کے زمین پر اس نے قدم رکھ کے بیٹھ گیا۔ تو اس درویش ولی اللہ نے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ وہ بھی حیران ہو گیا کہ میں اس کے سامنے اڑتا ہوا آیا، ان کو حیرت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ یہ جو تم ہوا میں اڑتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تجھے یہ قوت کیسے ملی کہ جہاں جاتے ہو چل کے نہیں جاتے، ایک دم پرندوں کی طرح اڑنا شروع ہو جاتے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ میں نے اپنے نفس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ میری خواہش ہوئی کہ اچھا کھانا کھاؤں، میں نے نہیں کھلایا، خشک روٹی تھی۔ نفسانی خواہش تھی کہ ٹھنڈا پانی گرمی میں پیوں، میں نے گرم پلایا۔ نفسانی خواہش تھی کہ نرم بستر پر آرام کروں، میں نے اس کو زمین پر لٹایا۔ اس نے کہا اچھے کپڑے پہنو، میں نے اسے ٹاٹ بوریا کا لباس پہنایا۔ نفس نے کہا، جسم نے کہا سو جاؤ، میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اس کی مخالفت کرتے 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 جسم کو اور نفس کو اتنا لاغر کر دیا ہے کہ اب وہ مجھے برائی کا حکم دے سکتے ہی نہیں۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی برائی کا مشورہ دو، اثر نہیں ہوتا۔ مجھ میں لطافت آ گئی، وہ جو ثقالت تھی نا، بوجھ وزن، وہ ختم ہو گیا، لطافت آ گئی، جب چاہوں اڑنا شروع۔ تو آپ نے فرمایا ولی اللہ نے کہ تم نفس کی مخالفت سے یہاں پہنچے ہو؟ ہاں۔ فرمایا پھر پھنس گئے ہو تم ابھی، بالکل تم غلط کہتے ہو۔ میں ایک بات پوچھوں گا، اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے نفس کی شرارتوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ فرمائیں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم ابھی تک مسلمان نہیں ہو، ذرا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہیں پڑھتا تو جھوٹا ہوتا ہوں، پڑھتا ہوں تو مذہب گیا اپنا۔ اندر سے آواز آئی کچھ بھی ہو نہ پڑھی، جس طرح کوئی نیکی نہ گم کرنا تو اندروں آواز نہ کری جو رہنے، اس طرح اس کو بھی آواز آئی، بس نہ پڑھی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تیری مخالفت کی ہے۔ اس نے کہا پھر ہاتھ آگے کرو۔ ولی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا اب پڑھاؤ کلمہ، پھر میں پڑھتا ہوں۔ ولی اللہ نے کلمہ پڑھایا تو فرمایا کہ واقعی تجھ کو جو ملا نفس کی مخالفت میں ملا، جو تم نے پایا نفس کی مخالفت میں ہی پایا ہے۔